بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد امتی فله اجر 100 شہید او کما قال علیہ الصلاة والسلام. ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، یہ اثر ہے ان کے جمال کا کشف الدجا بجمالہ. ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، یہ اثر ہے ان کے جمال کا کشف الدجا بجمالہ. کسی ایک ادا کی تو بات کیا حسنت جمیع خصالہ، کسی ایک ادا کی تو بات کیا حسنت جمیع خصالہ، وہ خدا کا جس نے پتا دیا صلو علیہ وآلہ. رسائی حضرت جبریل سدرہ کے مقام تک ہے، رسائی حضرت جبریل سدرہ کے مقام تک ہے، مگر معراج سرور تو مقام سے لا مقام تک ہے. اور رسائی ان کی اے عارف بتاؤں کیا کہاں تک ہے، رسائی ان کی اے عارف بتاؤں کیا کہاں تک ہے، وہیں تک دیکھ سکتا ہے نظر جس کی جہاں تک ہے. حضرات گرامی، آپ حضرات کی اس دیار محبت میں پہلی بار آنے کا اتفاق ہوا ہے. کہنے کو تو مجھے جلسے کے منتظم نے بلایا ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ مجھے قرآن مقدس نے بلایا ہے. قرآن مقدس نے بلایا، قرآن نے آواز دی ہے کہ آؤ 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 میں تجھے دعوت دیتا ہوں. یہ میری سعادت کی بات ہے کہ حفاظ کرام کہاں ہیں جن کی دستار بندی ہونی، ان کو آگے بلائیے بھائی. ارے بزم وہ جو 3 طالب علم حافظ محمد طلحہ ابن محمد اشفاق صاحب، حافظ محمد عظمت ابن محمد صلاح الدین اور حافظ محمد جمیل ابن محمد شعیب مرحوم، تینوں طالب علم چلے آئیں، یہاں آ جائیں اوپر. معمولی دکان والا کپڑے کو ٹانگ کے رکھتا ہے، انہی کے نام پر تو ہم جمع ہوئے ہیں. آئیے سامنے بیٹھیے. حضرات گرامی، دنیا کا نظام ہے کہ جو چیز جتنی زیادہ ضروری ہوتی ہے اللہ نے اس کو مفت سپلائی کر دیا. جو چیز جتنی ضروری ہے مفت سیوا اپلبدھ ہے. سانس لینے کے لیے ہوا ضروری ہے، مفت ایئر سپلائی. پینے کے لیے جینے کے لیے پانی ضروری ہے، مفت واٹر سپلائی. کہیں بھی زمین کھودو پانی نکالو، مفت واٹر سپلائی. پانی کا پائپ لائن زمین کے چپے چپے میں بچھا دیا. سورج کی روشنی ضروری ہے، اللہ نے روشنی مفت میں سپلائی کر دی. آج تک بجلی کا بل آیا ہے؟ سورج سے روشنی حاصل کرتے ہیں، بجلی کا بل کبھی نہیں آیا. مفت سپلائی ہے، پانی مفت سپلائی، ہوا مفت سپلائی. کیوں؟ یہ ضروری چیزیں ہیں. تو مجھے کہہ لینے دیجئے کہ روئے زمین پر علماء کرام بہت ضروری ہے، حافظ کا ہونا بہت ضروری ہے. دنیا میں سب سے کم لاگت میں، سب سے کم خرچ میں اگر کوئی تیار ہوتا ہے تو حافظ قرآن تیار ہوتا ہے. بے شک حق ہے. ایک ڈاکٹر بنانے میں 1 کروڑ کا خرچہ، ایک انجینئر بنانے میں 50 لاکھ کا خرچہ، جی ایک پیتھولوجسٹ بنانے میں 60,000 کا خرچہ. یہ صرف فیس ہے.
لیکن ایک حافظ بنانے میں کتنا خرچہ ہے؟ 30,000 روپے۔ 30,000 میں ایک حافظ تیار، مہینے کا 1,000، سال کا 10,000۔ قسم رب ذوالجلال کی، اگر امبانی کی پوری دولت، قارون کا پورا خزانہ ایک حافظ بنانے میں لگ جائے پھر بھی کم ہے، لیکن اللہ کرم کرے مولویوں تم پر، اللہ رحم کرے کہ انہوں نے رات دن ایک کر کے اللہ تعالیٰ کا ایک شعبہ ہے، حفظ قرآن کا شعبہ، اللہ تعالیٰ کا ایک وبھاگ ہے تحفظ قرآن کا وبھاگ، اس وبھاگ کے یہ ورکر ہیں، اس وبھاگ کے یہ ورکر ہیں۔ ایک حدیث سن لیجئے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن خامسا فتہلکا۔ عالم بن جاؤ، عالم بن جاؤ۔ کیا بننا چاہیے؟ عالم بنو۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ عالم بن جاؤ، یہ علماء کرام نے لپک کر کے 1 نمبر والا لے لیا، عالم بن گئے، مبارک ہو مبارک ہو۔ او متعلما، یا طالب علم بن جاؤ، مبارک ہو بچوں، تم طالب علم بن گئے، عالم بن جاؤ، یہ بن گئے عالم۔ او متعلما، طالب علم بن جاؤ۔ لیجئے جناب، آپ لوگوں کا نام نہیں آ رہا ہے۔ او مستمعا، علماء کی بات سننے والے بن جاؤ۔ آپ لوگ علماء کی بات سن رہے ہیں نا عمل کے جذبے سے، لیجئے آپ کا بھی نام آ گیا، مبارک ہو مبارک ہو۔ عالم بن جاؤ، یا طالب علم بن جاؤ، یا علماء کی بات سننے والے بن جاؤ۔ اگر عالم نہیں بن سکے، طالب علم نہیں بن سکے، علماء کی بات سننے کا ٹائم نہیں ملا، لاسٹ آپشن او محبن، علماء سے اور طلباء سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ اب آپ ہی بتائیے کہ آپ ان علماء ربانیین سے اور ان مہمانان رسول سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں؟ بولیے، کرتے ہیں؟ لیجئے تو یہ 4تھا نمبر بھی آپ لے لیے، 2 لوٹ لیے آپ نہیں۔ علماء کی بات عمل کے جذبے سے سننے والے اور علماء سے محبت کرنے والے، عالم بن جاؤ، طالب علم بن جاؤ، علماء سے محبت کرنے والے بن جاؤ، علماء کی بات سننے والے بن جاؤ۔ وَلَا تَكُنْ خَامِسًا، ساودھان، ہوشیار ہوشیار، خبردار۔ وَلَا تَكُنْ خَامِسًا، 5واں مت بننا، 5واں مت بننا، فتہلکا، ورنہ ہلاک ہو جاؤ۔ کون ہے 5واں؟ علماء سے نفرت کرنے والے، یہ طلباء سے نفرت کرنے والی یہ مخلوق، یہ 5واں نبی کے عدالت کا مجرم، دربار رسالت کا مجرم، جو علماء سے نفرت کرتا ہے، جو طلباء سے نفرت کرتا ہے، وہ دربار رسالت کا مجرم ہے۔ وَلَا تَكُنْ خَامِسًا، 5واں مت بننا۔ کون؟ علماء سے نفرت رکھنے والے۔ آپ لوگ نہیں نہ ہیں بھائی، ارے بولیے نا، اگر نفرت کرتے تو یہاں آتے کیوں؟ اگر نفرت کرتے تو یہاں آتے کیوں؟ یہاں آنے کا مطلب ہی ہے کہ ہم محبت کرتے ہیں۔ اللہ آپ کی محبت کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت کا شعبہ ہے، ایک ہوا چلانے کا شعبہ، فرشتوں کو لگا دیا، پانی برسانے کا شعبہ، فرشتوں کو لگا دیا، رزق پہنچانے کا شعبہ، فرشتوں کو لگا دیا۔ ایک اور بھی بھاگ ہے، تحفظ قرآن کا شعبہ۔ تحفظ قرآن کے لیے فرشتوں کو نہیں لگایا، ان کو لگایا۔ حفظ قرآن کا شعبہ سب سے پہلے کس نے قائم کیا؟ مدرسہ فلاح المسلمین میں قائم ہوا؟ دارالعلوم دیوبند میں نہیں، حفظ قرآن کا شعبہ سب سے پہلے اللہ نے قائم کیا۔
اسی حفظ قرآن کے شعبہ کے یہ سب طلبہ ہیں، یہ معلم حضرات ہیں۔ میرے بھائیوں، آج علماء سے نفرت کرنے والا گروہ بھی پیدا ہو چکا ہے۔ سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرونک میڈیا کے ذریعے سے ہماری شبیہ خراب کی جا رہی ہے تاکہ آپ ہم سے نفرت کرنے لگے۔ کیسے؟ گاؤں میں دیکھیے، لوگ کہیں گے کیا، ارے گاؤں میں تو مدرسہ پہلے سے ہے یہ ہے، یہ ایک اور مدرسہ قائم کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہتے ہیں نا لوگ، دوٹھو مدرسہ پہلے سے ہے، یہ تیسرا مدرسہ کیا ضرورت تھی؟ بولتے ہیں نا، یہ دشمنان رسول کی بولی ہے، یہ دشمنان اسلام کی بولی ہے، یہ اہل حق کی زبان سے یہ الفاظ نہیں نکل سکتے۔ مجھے بتایا جائے اگر مہینہ ریکا میں پہلے سے یونیورسٹی ہو، پھر کالج بھی بن جائے، پھر ہائی اسکول بھی بن جائے، مڈل اسکول، پرائمری اسکول، اتنا اسکول سب ایک گاؤں میں، کوئی نہیں بولے گا کہ ایک اسکول تو پہلے سے تھا ہی، دوسرا قائم کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ تیسرے ہائی اسکول کی کیا ضرورت ہے، کالج اور یونیورسٹی کی کیا ضرورت ہے، میڈیکل کالج کی کیا ضرورت ہے، انجینئرنگ کالج کی کیا ضرورت ہے۔ سب بولے گا کہ دیکھو سرکار کی نظر ہے اس گاؤں میں، وکاس کا کام خوب ہو رہا ہے، سب بولتے ہیں۔ یعنی دنیاوی ادارہ اگر بنے، مڈل اسکول، پرائمری اسکول، ہائی اسکول، کالج، یونیورسٹی، میڈیکل کالج، انجینئرنگ کالج، آئی ٹی آئی، ایگریکلچر وبھاگ کا کالج بنے، ملٹری فورس کے لیے کالج بن جائے، سب بولے گا کہ میرا گاؤں ترقی کر رہا ہے۔ کیا بولے گا؟ ترقی کر رہا ہے۔ لیکن دو مدرسہ سے پہلے سے ہے، اگر تیسرا مدرسہ قائم ہو گیا تو اچھوں کے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے کہ مولوی کو کوئی کام نہیں ملا ہے۔ میرے دوستو، اگر 10 مدرسہ قائم ہو جائے تب بھی کہیے کہ میرا گاؤں ترقی کر رہا ہے۔ حضرت میں غلط بولوں تو ہم کو اٹھا دیجیے، بھگا دیجیے اسٹیج پر سے، غلط نہیں بول رہا ہوں، میں اپنے دل کے درد کو دکھلا رہا ہوں، آپ سمجھیں اس بات کو۔ میرے بھائی، میں نے جو آیت کریمہ پڑھی تھی ابھی تو اس کو ٹچ بھی نہیں کی۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ۔ اللہ رب العزت نے بڑی چچا تھوڑا سا ابھی صرف ہم کو بولنے کا پرمیشن ملا ہے، باقی کسی کو نہیں، آپ لوگ خاموشی سے رہیے۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی پیاری مثال دی، کلمہ طیبہ کی کتنی عمدہ مثال پیش کی۔ کلمہ طیبہ جو ہم لوگ پڑھتے ہیں اس کو مثال سے بیان کیا قرآن نے، کشجرۃ طیبۃ، یہ کلمہ طیبہ، یہ کلمہ ایمان، یہ ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے۔ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت، اس کی جڑیں زمین میں پیوست ہیں، لاکھ آندھی آئے، طوفان آئے، زلزلہ آئے، کلمہ ایمان کی جڑ زمین کے تہ میں اس قدر پیوست ہے کہ اے وقت مجھ کو کھوکھلی دیوار مت سمجھ، اے وقت مجھ کو کھوکھلی دیوار مت سمجھ، صدیوں سے زلزلوں کے مقابل رہا ہوں میں۔ یہ کلمہ ایمان پاکیزہ درخت کے مانند ہے جس کی جڑیں زمین میں پیوست ہیں، وَفَرْوَهَا فِي السَّمَاءِ، اور اس کی شاخیں آسمان سے بات کرے بلندی میں، تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا۔ یہ کلمہ ایمان کلمہ شجر طیبہ کی طرح ہے جس کی جڑیں زمین میں پیوست ہیں، اس کی شاخیں آسمان میں بلندی تک پہنچی ہوئی ہیں، اور وہ پیڑ سال میں ایک بار نہیں، سال میں 2 بار نہیں، مہینے میں 1 بار نہیں، ہفتے میں 1 بار نہیں، تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ، یہ ایسا پیڑ ہے کہ ہر وقت پھلتا ہی رہتا ہے،
ہر وقت صبح شام دوپہر ہر وقت وہ پیڑ پھلتا ہی رہتا ہے۔ یہ کلمہ ایمان کی مثال ہے۔ اب سمجھیے، میں دین کی بات بول رہا ہوں، یہ ایمان کا پھل ہے۔ آپ دین کی بات سن رہے ہیں، یہ ایمان کا پھل ہے۔ یہ قرآن حفظ کر رہا ہے، ایمان کا پھل ہے۔ یہ قرآن یاد کرا رہے ہیں، ایمان کا پھل ہے۔ ہم نے آپ کو سلام کیا، ایمان کا پھل ہے۔ آپ نے جواب دیا، ایمان کا پھل ہے۔ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا، یہ ایمان کا پھل ہے۔ آپ نے 10 20 100 50 مدرسے میں صدقہ دیا، یہ ایمان کا پھل ہے۔ مؤذن نے اذان دی، ایمان کا پھل ہے۔ امام نے نماز پڑھائی، ایمان کا پھل ہے۔ مسجد میں ہم نے جھاڑو لگا دیا، یہ ایمان کا پھل ہے۔ ہم نے مسجد کے ڈبے میں 10 روپیہ ڈال دیا، یہ ایمان کا پھل ہے۔ جتنا نیک کام ہے وہ سب ایمان کا پھل ہے۔ ہر وقت یہ پھلتا ہی رہتا ہے۔ ہم نے آپ کو کہا السلام علیکم، پھل گیا، ایمانی پیڑ میں پھل لگ گیا۔ آپ راستے پر شیشہ پڑا ہوا تھا، شیشے کو سائڈ کر دیا، یہ ایمان کا پھل ہے۔ کسی غریب کی مدد کر دی، یہ ایمان کا پھل ہے۔ ہر وقت یہ پھلتا ہی رہتا ہے۔ اب یہاں پر ٹھہر کے ایک بات سمجھیے، جب کلمہ ایمان شجرہ طیبہ ہے تو جب پودا لگاتے ہیں تو پودا جب تک چھوٹا رہتا ہے تو اس پر 2 طرح کا خطرہ منڈلاتا ہے، ایک باہری خطرہ، ایک اندرونی خطرہ۔ جب کوئی پودا لگاتا ہے نا، اس میں 2 طرح کا خطرہ ہے، ایک اندرونی خطرہ، ایک باہری خطرہ۔ اندرونی خطرہ کیا ہے؟ پودا کے جڑ میں گھاس پھوس، اینٹا روڑا، پودا کے جڑ میں کیڑا لگ رہا ہے، یہ اندرونی خطرہ ہے۔ اس کیڑے کو مارنے کے لیے کوئی دوائی ڈالیے، جڑ میں سے گھاس کو چن کے پھینکیے، اینٹا روڑا ہے تو اس کو ہٹائیے، یہ اندرونی خطرہ ہے۔ ایک باہری خطرہ ہے پودے پر، کیا؟ کوئی جانور چر نہ جائے، کسی کی بکری نہ چر جائے، کسی کی گائے بھینس نہ چر جائے۔ تو باہری خطرے سے بچاؤ کے لیے کیا کرتے ہیں آپ بتائیے؟ کیا کرتے ہیں؟ ڈھانٹا گھیر دیتے ہیں۔ سرکاری پودا سب روڈ کنارے لگا ہوا ہوتا ہے، لوہے کی جالی سے گھیر دیا جاتا ہے۔ یہ کب تک گھیرا رہے گا چچا بتائیے تو؟ کب تک رہے گا گھیرا؟ جب تک یہ پودا چھوٹا رہے گا۔ جب یہ پودا بڑا ہو جائے گا، موٹا ہو جائے گا، تب بھی ڈھانٹا گھیریے گا نہیں۔ کیوں؟ اب خطرہ نہیں ہے، اب وہ دوسروں کو پھل دے گا، پھول دے گا۔ اگر پھلدار نہیں ہے تو کم سے کم سائے دار تو ہوگا۔ جب تک وہ پودا کوپل کچا ہے، ڈھانچے سے گھیر دیا، لیکن جب وہ تناور درخت بن گیا، اب ڈھانٹا گھیرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اب وہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لائق ہو گیا۔ بس سمجھئے، ایمان، ہمارے ایمان پر ایک اندرونی خطرہ ہے، ایک باہری خطرہ ہے۔ اندرونی خطرہ کیا ہے؟ ہمارا گناہ۔ ہمارا گناہ ہمارے ایمان کو ڈیمیج کرتا ہے۔ اب باہری خطرہ کیا ہے؟ ہمارے ایمان کو چھیننے کی پلاننگ ہو چکی ہے۔ عالمی پیمانے پر پروگرام بن چکا ہے کہ اللہ کی اس دھرتی پر کوئی ایماندار نہ رہے، کوئی مسلمان نہ رہے۔ جرم اگر ہے تو صرف یہی ہے کہ محمد رسول اللہ کا کلمہ کیوں پڑھتا ہے، ایک بھی مسلمان نہ رہے۔ یہ باہری خطرہ ہے۔ باہری خطرہ سے حفاظت کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ڈھانٹا گھیرتے ہیں نا۔ ایمان کی حفاظت کا واحد راستہ ابھی پوری دنیا میں یہ ہے کہ دنیا کے چپے چپے میں، گاؤں گاؤں میں، محلے محلے میں، قریہ قریہ میں مکاتب دینیہ کا جال بچھا دیجیے، جال بچھا دیجیے اور کہیے کہ تجھے جو ضد ہے اگر بجلیاں گرانے کی
تجھے جو ضد ہے اگر بجلیاں گرانے کی، ہمیں بھی ضد ہے وہیں آشیاں بنانے کی۔ تم ایمان چھینو گے، ہم تو چلتا پھرتا قرآن بنا رہے ہیں۔ یہ چلتا پھرتا یہ مدرسہ کیا ہے؟ مومن بنانے کی فیکٹری ہے۔ اینٹا کی بھٹی دیکھے ہیں، چمنی، ہمارے ہاں چمنی بولتے ہیں، آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ لیجئے تو ہمارے پارٹی کے آدمی ہیں۔ اینٹ کی چمنی آپ نے دیکھا؟ کچی مٹی کو پکا کر دیتے ہیں، اینٹا بن جاتا ہے۔ اسٹیل کا پلانٹ دیکھنا ہو تو راور قلعہ، بوکارو چلے جائیے۔ چینی مل دیکھنا ہو تو چمپارن کے علاقے میں چلے جائیے، ہر اسٹیشن کے پاس ایک چینی مل ہے۔ لیکن آپ لوگوں نے مومن بنانے کا مل نہیں دیکھا، مومن بنانے کی فیکٹری نہیں دیکھا، مومن بنانے کا کارخانہ نہیں دیکھا۔ بس یہی مدرسہ مومن بنانے کا کارخانہ ہے، مومن بنانے کی فیکٹری ہے۔ یہ مدرسہ ہے تیرا میکدہ نہیں ساقی، یہ مدرسہ ہے تیرا میکدہ نہیں ساقی۔ یہاں کی خاک سے انسان بنائے جائے، انسان بنتے ہیں، کامل انسان جو دوسروں کے لیے لابھدایک ہو سکے۔ دربھنگہ ضلع سے ایک غیر مسلم لڑکی نے مولوی کا ایگزام دیا، مولوی کا۔ پورے دربھنگہ ضلع میں اردو سبجیکٹ میں غیر مسلم لڑکی 6 نمبر پہ آئی۔ غیر مسلم لڑکی اردو سبجیکٹ میں پورے ضلع میں 6 نمبر پہ۔ تم کہاں کہاں مٹاؤ گے؟ میرے دوستو، مدارس کی حفاظت کرنا گویا ایمان کی فیکٹری کی حفاظت، مومن بنانے کی جو فیکٹری ہے اس کی حفاظت کرنے کے مترادف ہے۔ آج آپ لوگوں نے حفاظ کرام کے لیے انعام تیار کر رکھا ہے۔ کیا ہے انعام ہے؟ مختلف سامان ہے۔ میری ایک عادت ہو گئی ہے، میں بولنا چاہتا ہوں، برا نہیں نہ مانیے گا، مجھے کہہ لینے دیجئے۔ برا مانیے گا بھی تو کیا کر لیجئے گا میرا؟ اگر برا مانیے گا بھی تو کر کیا لیجئے گا؟ میں تو کہوں گا صحت ٹھیک ہے الحمدللہ، کچھ نہ کر پائیں گے یہ لوگ۔ میں جلسوں میں جاتا رہتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ حافظ قرآن کے لیے قرآن پاک ہے، کتابیں ہیں، کپڑا ہے، رومال ہے، جائے نماز ہے، تسبیح ہے، اور بعض جگہ پھول کا مالا ہے اور کہیں روپیہ کا مالا۔ اچھی بات ہے، حافظ قرآن کی عزت افزائی ہونا چاہیے۔ میں دربھنگہ ضلع کے ایک گاؤں میں، گاؤں کا نام نہیں بتاؤں گا، آپ لوگ سمجھ جائیے گا۔ اچھا لیجئے بتا دیتا ہوں، یہ کوئی غیبت نہیں کر رہا ہوں۔ موٹگاہ ایک گاؤں ہے۔ لاک ڈاؤن کے مارے ہوئے طلبہ گھر آ گئے تھے۔ مسجد کے امام صاحب نے کہا کہ میں تم لوگوں کی پڑھائی برباد نہیں ہونے دوں گا، آؤ مسجد میں آؤ، میں تمہیں قرآن حفظ کراؤں گا۔ امام صاحب حافظ تھے۔ 4 بچے جو لاک ڈاؤن میں گھر آ گئے تھے، ان چاروں کو امام صاحب نے مسجد میں قرآن حفظ کرانا شروع کر دیا۔ 1 سال کے اندر یہ 4 بچے حافظ بن گئے۔ گاؤں والوں نے بڑے دھوم دھام سے جلسے دستار بندی رکھا، کیونکہ جتنے حافظ ہیں وہ سب باہر سے پگڑی لے کے آتے ہیں، لیکن یہ پہلا واقعہ ہے کہ گاؤں میں پگڑی باندھی جائے گی۔ پورے گاؤں میں جشن کا ماحول تھا، اور گاؤں والوں سے غلطی یہ ہوئی کہ اس جلسے میں ہم کو بلا لیا، ہم کو بلا لیا۔ چاروں حافظ کے لیے قرآن، کپڑا، تسبیح، مصلی یہ سب کچھ تھا، اور روپیہ کا 4 ہار تھا، 20 ٹکیا کا ہار تھا 4۔ کہا گیا حضرت آپ اپنے سے چاروں کو پہنا دیجئے۔ میں نے کہا یہ بے ایمانی والا کام میں نہیں کرتا۔ بے ایمانی والا کام؟ جی 5واں ہار کہاں ہے؟ 5واں ہار کہاں ہے؟ حضرت حافظ 4 ٹھو ہے۔ جی ہاں میں دیکھ رہا ہوں 4 ہی ہے، میں کوئی اندھا نہیں ہوں، پھر بھی بول رہا ہوں کہ 5واں ہار کہاں ہے؟
کیوں؟ یہ چاروں حافظ ڈاؤن لوڈ کیا گیا ہے، ڈاؤن لوڈ کیا گیا ہے کہ اس کے پیچھے کسی کی محنت ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب تک پانچواں ہار نہیں آئے گا، جس حافظ صاحب نے حافظ بنایا ہے، میں پہلے اس کو ہار پہناؤں گا، میں پہلے اس کو ہار پہناؤں گا، تب اس کو ہار پہناؤں گا۔ اگر پانچواں ہار نہیں آتا تو میں کسی کو نہیں پہناؤں گا، آپ اپنے سے پہنائیے۔ اسی وقت مجلس میری تقریر چل رہی تھی، بالکل پک اپ میں، اسی دوران ہانپتا کانپتا ایک نوجوان آیا، 12 بجے رات میں دکان کھلوایا، اب 5واں ہار روپیہ کا لے کے دوڑتا ہوا آیا، حضرت لے آئے 5واں ہار۔ میں نے کہا کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی مولانا کی بات میں کوئی اثر ہی نہیں ہے، دیکھے اثر نہ ہوا، فوراً دماغ سینٹر پہ آ گیا کہ نہیں۔ 5واں ہار آیا، پھر کہا او حافظ قرآن جنہوں نے حافظ بنایا ہے، اے معلم قرآن اٹھئے آئیے۔ میں نے ان کو ہار پہنایا، پھر چاروں حافظ کو پہنایا۔ بتائیے اچھا کیا کہ غلط کیا؟ ہر جلسے میں حافظ کو سب انعام دیتا ہے، اب پڑھانے والا بیچارہ ٹکر ٹکر منہ تاک رہا ہے، کیا سب منہ تاک رہا ہے، جیسے لگ رہا کہ یہ مجرم ہے۔ ایک بار گیا میں تقریر کر رہا تھا، گیا ٹاؤن میں نے کہا کہ ان حفاظ کرام کے استاد کہاں ہیں؟ تو حافظ کے استاد صاحب وہ وہاں بیٹھے تھے پنڈال کے باہر کرسی پر۔ ہائے ہائے کیسی ظالم قوم ہے، جن کی محنتوں کے بدولت یہ حفاظ تیار ہوئے، اور جس کی وجہ سے یہ جلسے دستار بندی ہے، اس استاذ کو سیما ریکھا سے باہر کر دیا، نیٹ ورک ایریا سے باہر کر دیا۔ بلائیے ان کو اسٹیج پر۔ اسی جلسے میں جب 5واں ہار استاذ کے لیے آیا، سامنے ایک ماسٹر صاحب بیٹھے تھے، وہ ماسٹر صاحب کا نام بھی یاد ہے، ہم کو نام نہیں لیں گے، جیسے آپ بیٹھے ہیں نا ایسا ہی بیٹھے تھے۔ وہ چاروں حافظ کے لیے 1,500 روپیہ کا SBI بینک کا چیک کاٹ کے لائے تھے انعام کے طور پر۔ 1,500 روپیہ کا چیک تھا اسٹیٹ بینک آف انڈیا کا۔ اب پہلے ہی آپریشن ہو گیا، اب وہ بیچارہ 4 چیک ہے، 5واں چیک ہے یہ نہیں، اب کیا کریں، پھنسے بیچارے، مرتا کیا نہ کرتا۔ وہ کھڑے ہوئے کہ حضرت ایک بات عرض کرنے دیجئے۔ ہاں بولیے بولیے۔ مجھ کو نہیں پتا تھا، ان کو کیا پتا کہ کس کے چکر میں پھنسیں گے ہم۔ حضرت میں 4 چیک لے کے آیا تھا چاروں حافظ کو انعام دینے کے لیے، مجھے نہیں معلوم تھا۔ میں مجلس میں وعدہ کرتا ہوں کہ صبح استاد صاحب کو بھی میں چیک دوں گا اور بڑھا کے دوں گا۔ ابھی اگر چیک بک لانے گھر جاتا ہوں، آپ کی تقریر چھوٹ جائے گی، میں چھوڑنا نہیں چاہتا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ صبح میں معلم کو بھی میں چیک دوں گا۔ جب انہوں نے کہا وعدہ کیا تو میں نے چاروں حافظ کو وہ ایک ایک کر کے چیک میں نے دے دیا۔ بتائیے اچھا کیا کہ برا کیا؟ روہتاس ضلع میں پچھلے شعبان میں جلسہ ہوا، یہی گڑبڑی، خالی حافظ کو کپڑا، مالا، جوتا، موزہ، یہ وہ، میں نے آپریشن کر دیا۔ اسی مجلس میں دکان کھلوا کے لوگ کپڑا بھی لائے، روپیہ کا ہار بھی لائے۔ مدرسہ کے جتنے استاذ تھے سارے استاذ کا گلا روپیہ کے ہار سے یہاں تک بھر گیا، یہاں تک روپیہ کے ہار سے بھر گیا۔ میں نے کہا میرے اللہ، اگر میری بولی کی وجہ سے معلم قرآن کا مان سمان ہوا ہے، معلم قرآن کی عزت افزائی ہوئی ہے، تو اس نیکی کے طفیل میری بخشش کر دینا، میرے ماں باپ کی مغفرت کر دینا۔ مدرسہ تعلیم القرآن زندہ باد، مدرسہ تعلیم القرآن زندہ باد، مفتی شریف صاحب زندہ باد، مفتی شریف صاحب
آپ مطبخ بھی قائم کریں گے، بچے کو رکھیں گے، کب سے انتظام کریں گے انشاءاللہ؟ سوال سے بچوں کا داخلہ ہوگا، بچے یہی رہیں گے۔ اس مجلس میں میں کہنا چاہتا ہوں کہ کون ہے جو رسول اللہ کے مہمان کو اپنے گھر کا مہمان بنانے کے لیے تیار ہے؟ ایک بچے کو گود لے لیجئے کہ ایک بچے کا کھانا میرے ذمہ۔ مسوری میں جلسہ تھا، ہانڈی سب کچھ خرید لیا مطبخ قائم کرنے کے لیے، 14 بچے تھے، دیگچی پتیلی سب خرید لی گئی، باورچن کی بحالی ہو گئی۔ میں نے کہا دیگچی پتیلی سب واپس کیجئے، کھانا نہیں پکے گا مدرسے میں، اس کے باوجود رسول اللہ کا مہمان بھوکا نہیں رہے گا۔ مجمع کو کہا اٹھو، ایک ایک بچہ گود لو، ایک ایک بچہ گود لو، اور جتنا کھانا پکاتے ہو اتنے پکانا۔ اگر 1 کلو چاول پکتا ہے اتنے پکانا، اگر 1 کلو سالن پکتا ہے اتنے ہی، 1 رتی اضافہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اتنے ہی کھانا میں رسول اللہ کا ایک مہمان بھی کھائے گا۔ اگر آپ کے گھر کا کھانا گھٹ گیا، اگر آپ کے گھر کا اتنے کھانا پکانا، بڑھانا مت، اتنے ہی کھانے میں نبی کا ایک مہمان کھائے گا۔ اگر کھانا گھٹ گیا کبھی بھی بلا لینا، اور جمعہ کی نماز کے بعد ہمیں اٹھک بیٹھک کروا لینا، جو سزا دے دو انشاءاللہ۔ اللہ کی رزاقیت کی قسم، نبی کا مہمان جس گھر میں کھاتا ہے اس گھر میں رحمت برستی ہے، برکت برستی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں کو مالا مال کر دیتا ہے۔ جب داخلہ ہوگا آپ لوگ بچوں کو گود لے لیجئے گا۔ آپ گود لیے ہوئے نا بچہ کو؟ ایک مدرسے کا بچہ بھی آپ کے ہانڈی سے کھائے گا، نیت کر لیجئے۔ میں نے کہہ دیا نا کہ الگ سے کوئی خرچہ نہیں پڑے گا، اتنے پکائیے گا جتنا پکتا ہے۔ اب پھر دیکھ لیجئے گا کہ شکیل نے جو کہا ہے وہ سچ کہا ہے کہ نہیں کہا ہے۔ میرے بھائیوں، مجھے تو آدھا گھنٹہ کا وقت دیا گیا تھا، ابھی خارجی فتنہ، ایمان پر باہری خطرہ، اس سے حفاظت کے لیے مکتب کا نظام، اور ایک اندرونی خطرہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ معصیت، گناہ کی عادت، گناہ کا چسکا، اس سے ہمارا ایمان ڈیمیج ہوتا ہے۔ ایک مثال دے کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ سب سے زیادہ جو ایمان ڈیمیج ہوتا ہے جس سے، وہ ہے تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ ہر گاؤں میں سیاست چل رہی ہے، ہر گاؤں میں۔ کیوں؟ جب سے یہ مکھیا کا الیکشن شروع ہوا نا، تب سے تو بھائی بھائی میں جھگڑا، بہن بہن میں رگڑا۔ کیوں؟ دونوں سارھو کھڑا ہوا ہے وارڈ کونسلر، دونوں بھائی کھڑا ہوا ہے، اور بعض گاؤں میں بورڈ کے مدرسہ کو لے کے جھگڑا۔ سب اپنے اپنے دروازے پر ایک بورڈ ٹانگ دیا ہے کہ جو مدرسہ منظور ہوا ہے یہی والا ہے، میرے دروازے والا، اور وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ والا۔ میں ایک ایسے گاؤں میں گیا جہاں 3 دروازے پر بورڈ لگا ہوا تھا، 3 دروازے پر بورڈ لگا تھا، اور تینوں کا دعویٰ تھا کہ یہ والا منظور ہوا، اور تینوں ایک ہی نام رکھے ہوا تھا۔ بتائیے یہ کیا بدتمیزی ہے صاحب؟ کبر ختم کیجئے گا، آپس میں اتفاق پیدا ہو جائے۔ یاد رکھیے، لڑنے والی قوم کبھی ڈیولپ نہیں کرتی، ترقی نہیں کرتی، ویلو گھٹ جاتا ہے۔ حالات بہت سنگین ہیں، ملک کے حالات مستقبل انتہائی خطرناک نظر آ رہا ہے۔ اگر آج نہیں سنبھلے، آج اگر متحد نہیں ہوئے تو پھر سن لیجئے پانی کے بلبلہ کی طرح اڑا دیے جائیں گے۔ انگور کی دکان پہ جائیے، گچھا لٹکا ہوا، کئے روپے کلو بھائی؟ 120 روپے کلو۔ نیچے کچھ ٹوٹا ہوا انگور رکھا ہوا، یہ ٹوٹا ہوا کئے روپے؟ یہ تو 40 روپے دے دیں گے۔
کیوں جناب؟ یہ ٹوٹا ہوا انگور کھٹا ہے کیا؟ نہیں مولوی صاحب، دیکھیے نا، جتنا میٹھا وہ اتنا میٹھا یہ، جو سائز اس کا وہ سائز اس کا، جو کلر اس کا وہ کلر اس کا۔ تو پھر کیا بات ہے کہ اس کا دام 120 روپے کلو اور جو ٹوٹ کے الگ ہو گیا صرف 40 روپے کلو، آخر جرم کیا ہے؟ کہا دکاندار نے، اے مولانا صاحب، اس کا ریٹ اتنا ڈاؤن کیوں ہوا؟ اس کی قیمت اتنی گھٹ کیوں گئی؟ جانتے ہیں، یہ اس جماعت سے الگ ہو گیا، اس میں ایکتا ہے، اس میں انیکتا ہے، وہ متحد ہے، یہ منتصر ہے۔ جب تک متحد تھا اس کا دام 3 گنا زیادہ تھا، اسی سے ٹوٹ کے الگ ہو گیا تو ریٹ نیچے چلا گیا۔ میرے بھائیو، لڑتے رہیے گا تو ہمارا ویلیو گھٹ جائے گا۔ اور دوسری چیز جو سماج کا ناسور ہے، موبائل نے گاؤں گاؤں کو ناپاک کر دیا ہے۔ میری ماں بہن سن رہی ہے، سنو 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 سنو، آج ہماری جوان لڑکیاں، حاجی صاحب کی بیٹی، نمازی صاحب کی بیٹی، امام صاحب کی بیٹی، مولانا کی بیٹی، کوئی نہیں بچی۔ کیا؟ آن لائن شاپنگ، فلپ کارٹ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ ہر گاؤں میں وہ بڑا سا بیگ پیٹھ پہ لادے، بائک پہ، یہ ہماری بہنیں نئی نویلن دلہن، سینڈل آن لائن، دوپٹہ آن لائن، پرس آن لائن، نقاب آن لائن، سنگھار باکس آن لائن، موزہ آن لائن، انگوٹھی۔ ایک دروازے پر مہینہ میں 10 مرتبہ وہ سامان پہنچانے والا آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں حرج کیا ہے؟ حرج کیا ہے؟ کس نمبر سے بکنگ ہوئی ہے؟ کس نمبر سے؟ گھر کا پرائیویٹ نمبر ہے، وہ نمبر ہے جو آپ کی بیٹی یوز کرتی ہے، وہ نمبر ہے جو آپ کی نئی نویلن بہو یوز کرتی ہے۔ نئی دلہن کے استعمال میں جو موبائل ہے، اس موبائل سے بکنگ کیا گیا۔ یہ نمبر کہاں کہاں پہنچا؟ کہاں کہاں پہنچا؟ جہاں جہاں اس کا برانچ ہے وہاں پہنچا، دلی، پونا، بمبئی، کلکتہ، وہاں سے مال آ رہا ہے۔ گھر کا پرائیویٹ نمبر غیروں کے پاس پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ اور یہ آپ کی بیٹی جب سامان والا آتا ہے کال کرتا ہے، جس نے بک کیا ہے اسی کو ہم دیں گے۔ اب وہ گیٹ کے باہر آتی ہے، سر پہ دوپٹہ نہیں، کان میں موبائل، ہاں کہاں پہ ہیں کہاں پہ ہیں؟ اور وہ کہتا ہے کہ دیکھیے نا ہم بھٹک گئے، یہ دیکھیے مسجد کے پاس، مسجد، اچھا ہاں دیکھیے لال دوپٹہ، اور ہاں دیکھ لیے۔ اب وہ آئے گا، مسکراہٹوں سے اس کا سواگت کرتی ہے۔ آپ کو آنے میں بڑی دقت ہو گئی، معافی۔ نہیں کوئی بات نہیں، معافی کیا بات ہے، ہمارا کام ہی یہی ہے۔ سامان ریسیو کیا، اور پھر جب سامان پسند نہیں آیا تو پھر موبائل میں یوں، پھر آپ واپس لینے کے لیے آؤ، ریٹرن، دوبارہ بکنگ کیا واپس کرنے کے لیے۔ اگر آپ سے کوئی کہے کہ آپ اپنی بیٹی کا موبائل نمبر دیجئے تو بات کریں گے تو بمک جائیے گا کہ نہیں؟ تمیز سے بات کرو، گلپھرا پکڑ کے چیر دیں گے۔ کیا سمجھتا ہے تو اپنے آپ کو؟ بولیے گا نا؟ اچھا، اگر آپ سے کوئی آپ کی بیٹی کا موبائل نمبر مانگے، آپ کی پوتوں کا موبائل نمبر مانگے تو آپ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، لیکن مجھے معاف کیجئے، آپ کی بیٹی نے تو غیروں کو بھی نمبر تھما دیا، آپ کی بہو نے تو غیروں کو بھی نمبر تھما دیا ہے۔ میں منع نہیں کرتا ہوں آن لائن سامان خریداری سے، منع نہیں کر رہا ہوں، میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جو موبائل مرد یوز کرتا ہے، جو موبائل آپ کے استعمال میں ہے، اس نمبر سے بک کیجئے۔ سامان مرد ریسیو کرے، گھر کی بیٹی کیوں ریسیو کرے گی، دلہن کیوں ریسیو کرے گی؟ یہ حاجی صاحب خوش ہیں کیا؟ ہماری پتو بڑی پڑھی لکھی ہے،
कैसे देखिए ना, ये सामान ऑनलाइन मंगाई है, मोबाइल से ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से मंगाने आता है उसको, इतनी पढ़ी लिखी है, कल क़यामत के दिन पता चलेगा। ऐसे लोगों को दय्यूस 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 यानी भरुआ कहा गया। दारुल क़ज़ा इमारत शरिया मदरसा फलाहुल मुस्लिमीन भौवारा, जहाँ के उस्ताजुल उलमा यहाँ मौजूद हैं, हजरत तस्दीक करेंगे। अभी वहाँ के काजी इमदादुल्लाह साहब हमारे साथ कई प्रोग्राम में थे, उन्होंने बड़े दर्द के साथ एक दर्दनाक वाक़या सुनाया। बस ये वाक़या सुना के मैं भाग रहा हूँ। आप लोग जाग रहे हैं कि भाग रहे हैं? सुन रहे हैं कि सुनते सुनते सुन हो रहे हैं? काजी इमदादुल्लाह साहब ने बड़े दर्द से ये वाक़या सुनाया कि उनके दारुल क़ज़ा में एक ऐसा मुकद्दमा आया कि एक फेरी करने वाला, तवज्जो, एक फेरी करने वाला, यूपी का रहने वाला, देहरादून का रहने वाला, वो गैर मुस्लिम था, वो शादीशुदा था, वो देहरादून में उसकी शादीशुदा था, गैर मुस्लिम, दरभंगा जिला में वो फेरी करता था। अपने आप को मुसलमान जाहिर करके, एक शादी तो गांव में उसकी थी, 3 मुस्लिम लड़कियों से अलग अलग गांव में शादी किया, अपने को मुसलमान बताकर। एक शादी रैयाम में, एक शादी लोखा या और कोई जगह, और तीसरी शादी दरभंगा में। तीनों जगह यही कहा कि मैं मुसलमान हूं और कुंवारा हूं। लोग झांसे में आ गए, बेटी की शादी कर दी, कुछ दिनों साथ रहा दरभंगा वाली बीवी के साथ। जब उससे दिल भर गया, रैयाम में दूसरी शादी, तीसरी, फिर उससे जी भर गया, लोखा के तरफ आ गया। ये घूम घूम कर ये फेरी करने वाला, इज्जत और आबरू का लुटेरा, कैसे शादी किया, कैसे ये फेरी करते करते मुस्लिम लड़कियों को कैसे फंसाया। क्या कर रहे थे उसके माँ बाप, क्या कर रहे थे? आबरू लुट गई, पता नहीं है। जब चौथी लड़की की आबरू पामाल हुई है, तब उसका पोल खुला है, दारुल क़ज़ा में मुकदमा दर्ज हुआ है। मेरे भाइयों, सावधान, होशियार होशियार। अपनी अपनी बेटियों की आबरू अगर हम नहीं बचाते हैं तो हमें बाप कहलाने का कोई अधिकार नहीं। आजकल रिश्ता लगा, और रिश्ता लगते ही बेटी को दे दिया मोबाइल, और वो लड़का जिससे रिश्ता लगा है खूब एकदम 1-1 घंटा 2-2 घंटा छत पे जाके बतिया रही है। गलत बोलूं तो मुझे भगा दीजिए। ये कोई आम लोगों के घर की बात नहीं कर रहा हूं, ये दीनदार घराने की बात है। मोबाइल थमा दिया, का है बियाह तो होवे करिए, दे दऊं मैं, बियाह तो होवे करिए, खाली अभी तारीख बाकी है, मोबाइल थमा दिया। ऐसा भी वाकया पेश आ चुका कि 6 महीने से वो लड़की अपने होने वाले शौहर से बात करती रही, फिर आगे चल के रिश्ता नहीं हुआ, रिश्ता टूट गया। अब अगली जगह जो रिश्ता होगा उसके दिल में तो किसी और का नाम लिखा जा चुका है। नहीं समझ आ रही बात ना? मत समझिए आप, मत समझिए। जब अल्लाह की लाठी पड़ेगी तब समझ में आएगा। बस भाई, मैं ऐसे ही बिखरी बातें, मतलब पता नहीं मैं क्या से क्या बोलता चला गया, तरतीब से कोई बात मैं कह नहीं पाया। अगर वक्त होता तो मैं इंशाअल्लाह मुआशरे का जो बड़ा घाव है उस घाव का ऑपरेशन करके मवाद निकालता कि दीनदार घरानों में भी कैसे कैसे अल्लाह की नाफरमानी हो रही। अल्लाह ताला हम सबको अमन व आफियत अता फरमाए। ये मदरसा जो सुबह संग बुनियाद डाली, आप लोग हाजिर होइएगा, दुआ में शरीक रहिएगा। थोड़ा मसाला आप अपने हाथ से भी डाल दीजिएगा। टाइम बता दीजिए। 8 बजे आइएगा।
تھوڑا سا مسالہ ڈال دیجئے گا، جو اللہ توفیق دے 100 200 1000 500 کریں گے انشاءاللہ۔ اجی یہ نہیں معلوم کہ جب تک وہ مدرسہ رہے گا آپ کا وہ پیسہ اس کی بنیاد میں چلا گیا، کیا بات ہے، اس کے نیو میں آپ کا پیسہ چلا گیا، قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ جس باپ کی زمین کی وجہ سے ہم زمیندار کہلاتے ہیں، جس باپ کے بنائے ہوئے گھر میں ہم رہ رہے ہیں، اس ماں باپ کے لیے 1000 2000 نہیں دے سکتے؟ اگر نہیں دے سکتے تو ہم سے بڑا نمک حرام اولاد کوئی نہیں، ہم جیسا نمک حرام اولاد اپنے مرحوم والدین کے نام سے ضرور صدقہ دیجئے گا۔ مجھے اگر اجازت ہوتی تو ابھی آپ کے جیب سے پیسہ نکلوا لیتے۔ نارائن پور میں تو زمین کا چندہ ہوا تھا، ایک دھور 2 دھور 3، یاد ہے نا؟ نارائن پور میں لوگوں نے خزانے کے دہانے کھول دیے تھے۔ الحمدللہ یہ دربھنگا کی سرزمین، یہ متھلانچل کی سرزمین دین پر مر مٹنے والی دھرتی ہے۔ انشاءاللہ اگلی بار جب جلسہ کرائیے گا تو آپ بلائیے گا مت، صرف ہم کو خبر کر دیجئے گا کہ کتنا کام ہوا، کریں گے انشاءاللہ سب مل کر کے۔ اللہ تعالی ہم سب کو امن و عافیت عطا فرمائے، آمین آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔